ہمارے ہاں خاندان والوں کی طرف سے جو نکاح میں زیادہ تاخیر کی جاتی ہے بچے اور بچیوں کے نکاحوں میں، اور وہ بالکل عام سی باتیں ہیں، اور میں پہلے جیسے کہ بتا چکا ہوں وہ ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ بعض اوقات لڑکے اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں جناب کو خاندانی رشتہ ملے، ہمیں کوئی زیادہ پیسے جائیداد والا رشتہ مل جائے، یا زیادہ حسن و جمال والا ہونا چاہیے، یا لڑکی والے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم بڑے پیسے والے پاور والے بندے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا ہی لڑکا ملنا چاہیے، اور اس انتظار میں وہ لڑکے اور لڑکیاں جناب وہ نوجوان کیا بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور لیکن وہ نکاح ہم نے مشکل سے مشکل کر دیا ہے۔ تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہ بے جا رسم و رواج، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا کہ جناب برادری سے باہر رشتہ کریں، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا کہ جناب 4 ٹرک جو جہیز کے نہیں دے گا تو ہم رشتہ نہیں کریں گے، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا کہ جناب یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے۔ بھائی میرا اور آپ کا خاندان کیا ہے؟ جب شریعت اسلامیہ ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن رب نے ہمارے لیے نازل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے جب آ گیا، تو ہمیں چاہیے کہ یہ خاندان، یہ ناک اونچا کرنا، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے، یہ تب وہی کہیں گے جب انسان کی جان نکل جائے گی، تو پھر یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے تو یہی کہنا ہے اور کچھ نہیں کہتے۔ انسان کبھی کسی انسان سے خوش نہیں ہوتا ہے، ماں جائے 2 بھائی ایک دوسرے سے خوش بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، اور جب ایک کو کامیاب ہوتا دیکھ لے تو دوسرا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ لوگوں کو دکھلاوے کے ڈر سے، خاندانی میں ناک اونچا کرنے کے ڈر سے، اور رشتہ داری میں واہ واہ حاصل کرنے کے ڈر سے، خدا را اپنے بچوں پر یہ ظلم مت کرے، ظلم ہی ہے، ظلم مت کرے کہ وہ گناہ کی طرف جائیں، اور جب وہ گناہ کریں گے تو پھر ان کا وبال ہم سے ہوگا۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، قرآن نے ہمیں بتایا نا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ کب مال؟ اب یہ تو نہیں کہتے اللہ معاف کرے کہ میرے دھی پتر میرے تو فتنہ نہیں بھائی، یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو یہ میرے لیے فتنہ ہے۔ یہ فتنہ تب بنے گا جب ان کا استعمال ناجائز ہوگا، جب مال و دولت کو عیش و عشرت میں اڑایا جائے، جب شراب خوری، زناکاری یا جوئے بازیوں میں اڑایا جائے تو یہ فتنہ ہے۔ جب وہ اولاد نمازی نہیں ہے، ہر طرف سے لعنتیں لینے والا کام کرے گی تو پھر وہ اولاد فتنہ ہے۔ اسی گھراں چ کہنے او جا جڑا تو کام کر کے آئے ان دے نال تو نہ ہی جمنا چنگا سی، ایسا موقع بھی آتے ہیں۔ تو ایسی اولاد کو قرآن نے فتنہ کہا ہے۔ اگر اولاد چنگی ہے نا بھائی، چنگی ہے، اولاد نیک ہے، فرما بردار ہے، حکم ماننے والی ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون سی کمیاں ہم میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو دور کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، یعنی تم میں سے جس مرد یا عورت کا نکاح نہ ہو اس کا نکاح کر دو۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ جناب پہلے اسی آنے کے پہلے ساڑا پتر جڑا کمائی جگہ ہو جاوے، اپنے پیراں تے کھڑا ہو جاوے، پھر اسی دا نکاح کر دیواں گے، لیکن یہ ساڑی غلط روش ہے، یہ ساڑا طریقہ غلط ہے۔ اسی اگر قرآن پڑھیا ہوندا تو سانو پتہ لگ جاندہ کہ اسی نکاح تو پہلے منڈے نو کامیاب نہیں کرنا بلکہ نکاح دے ذریعے منڈے نو کامیاب کرنا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ رب نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اگر تم میں سے جس مرد اور عورت کا نکاح نہیں بالغ ہے، وہ نکاح پر قدرت رکھتے ہیں تو ان کا نکاح کر دو، نکاح کرو، حکم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کیا کرے؟ قرآن نے اسی آیہ مبارکہ سورہ نور ہے، اور ان کا ترجمہ جا کے پڑھ لوے جے بھائی، سورہ نور ہے 24 نمبر سورت نے، ان دی 32 نمبر یہ آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اگر وہ نادار ہوئے تو اللہ انہیں اپنے فضل اور کرم سے مالدار بنا دے گا، اور اللہ بڑے فضل اور بڑی وسعت والا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تسی پہلی آیت لفظ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اگر تواڈے چوں کسی دا نکاح نہیں ہویا، نکاح تے قدرت رکھن والا ہے، بالغ ہو گیا ہے، تو وہ نکاح کرے۔ اگر کسی نے ڈر ہے کہ مال و دولت کتھوں آئے گا، روپیہ کتھے آئے گا، تو ان دے اگلے لفظ جو قرآن پہ ہمیں بتا رہا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر ان میں سے کوئی فقیر ہو، فقراء میں شامل ہو، پیسے والا نہ ہو، تو یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اس نکاح کی برکت سے غنی فرما دے گا، من فضلی، اللہ اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم،
اور اللہ نے یہ مور لگا دی، ٹھپا لگا دیا کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے. یہ نہ کہنا کہ نکاح کے بدلے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تھوڑا ملے گا. اللہ بڑی وسعت والا ہے، جسے اللہ عطا فرمائے گا پھر اس بندے کو کمی کوئی نہیں رہ جاتی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیہ مبارکہ میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اس میں ایک حکم ہے اور ایک رب کا وعدہ ہے. حکم یہ ہے ہمارے لیے کہ نکاح کریں. اس میں حکم کیا ہے جی؟ نکاح کریں. یا اگر ہم باپ ہیں، والدین ہیں، تو والدین کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ان کے ذمہ کام ہے کہ وہ اپنی اولادوں کا نکاح کروائیں. یہ کس کا حکم آ گیا جی؟ رب کا. اب بولو بھائی، رب کا حکم آ گیا، رب کا حکم آ گیا. اب رب کا وعدہ کیا ہے اس کے بدلے؟ رب کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں غنی بھی کر دے گا اپنے فضل سے، اور بڑی وسعت بھی عطا فرما دے گا، بڑی وسعتیں عطا فرما دے گا. اللہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دے گا. تو لہٰذا خاندانی معیار، رشتہ داریاں، مقام، نسب، حسب، اس کے بدلے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جناب کہیں ان دنیا داری کے مقام مقصد کے پیچھے ہم اپنے بچوں کا نکاح کہیں لیٹ تو نہیں کر رہے. پھر حضور علیہ السلام نے یہ 3 بار یہ ارشاد فرمایا، اذا جاءکم من ترضون منہ دینہ وخلقہ فانکحوہ. یعنی جب تمہاری طرف ایسے شخص کا پیغام آ جائے جو دیندار بھی ہو اور اخلاق میں اچھا ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس سے نکاح کر دو، اس سے نکاح کر دو، اس سے نکاح کر دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی کی 1084 اور 85 حدیث پاک نمبر ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ نکاح کرنے کے لیے مال و دولت، روپیہ پیسہ، جائیداد، خاندان، رشتہ داری، مال، یہ چیزیں نہیں، بلکہ جو بہتر ہے وہ کس چیز کا دیکھنے کا حکم ہے، وہ ہے ہمیں دینداری کا. ایک صلاح بھی اس دے نال نال پر رشتہ داری کرنے نے، رشتے کتے باہر پنڈ چ کتے ہور جگہ تے جتھے اپنی دھی دا رشتہ کرن لگے، یہ گل چیتے آ گئی، جمن گل یاد آ گئی. کسی بابے نے بھی آخیا سی، ایک پتر ہمیشہ گل یاد رکھے، جتھے اپنی دھی دا رشتہ کریا جے نا، اس محلے چ کرنا ہے، تے اس محلے دے امام نو جا کے پوچھ لوے جے، ایویں یہ نہیں دسنا کہ میں رشتہ کرنا ہے، پوچھ لوے جی فلاں گھر دا بچہ کنے بندے نمازی نے، گلاں گلاں وچ اس دا اشارہ بھی کر کے پوچھ لوے جی جی دے نال آپاں نسبت کرنا چاہ رہے ہیں، رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں. امام کو پوچھ لوے جی بندہ کنہ کو دیندار ہے. ہوندا نا رشتہ ویکھن جائیے تو بڑے شریف بن کے بیٹھے ہوندے نے، تے سارے معاملات بندہ پتہ تو بعد چ لگدا ہے، اور نہیں اسی تو چنگے سمجھ کے رشتہ کیتا ہا، سانوں کی پتہ نہیں ایویں دے نکلنا ہے. تو بالکل سوکھا طریقہ ہے، جتھے بھی بیٹی دا رشتہ کریے جا کے محلے دے امام کو پوچھ لوے اے فلاں گھر نمازی کنہ کو ہے، کنے بچے نے انہاں دے، یا کنہ کو نماز پڑھنا تے کیڑا کیڑا آندا ہے. پھر سانوں پتہ لگ جائے گا جن دے نال اسی ٹورنا چاہ رہے ہیں وہ واقعی دیندار یا اخلاق دا اچھا ہے کہ نہیں ہے. سارا کھل کے واضح آ جائے گا. محلے دار بھی چنگا دس سکتے ہیں، وہ گھر والے بھی بڑا کہہ سکتے ہیں بڑا چنگا بندہ جی، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے. تو لہٰذا سانوں چاہیے کہ اسی شریعت اسلامیہ تے عمل کردیاں ہویاں، دین اسلام تے عمل کردیاں ہویاں، رسم و رواج نو پیچھے رکھتے، خاندانی معیار نو پیچھے رکھتے، مالی حیثیت نو پیچھے پستے پش ڈال کے، تے پھر اسی اگر اس نکاح نو آسان بناواں گے تے یقیناً وہ ساڈے واسطے باعث برکت بھی ہوے گا. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. جنہ دے بچے نوجوان نے اگر کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ سب دے واسطے آسانیاں پیدا کرے، سب دے واسطے اللہ پاک مناسب بردہ اہتمام فرمائے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.